وہ کیسا انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا کہ وہ میرے سامنے سجدہ کرے۔ مجمع پورا آتا ہے، کیمرہ مین آتا ہے، اس دولہے کی ویڈیو بناتا ہے، 2 نفل اس نے ادا کرنے ہوتے ہیں، یہ سجدے تو کیمرے کی نظر ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ پھر کیا ہوا؟ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد بلال اور آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک نماز کی توفیق ہے۔ اصل میں نماز کی توفیق ہوتی کیا ہے؟ میں آپ کو اگر بات یہ بتاؤں کہ نماز کی توفیق یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس انسان کو چاہتا ہے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے اور جس انسان کو نہیں چاہتا نہیں کھڑا کرتا۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو چاہتا ہے سجدے کی توفیق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جس انسان کو نہیں چاہتا سجدے کی توفیق نہیں دیتا۔ بے شمار آپ نے اپنی زندگی میں واقعات ایسے سنے ہوں گے یا ایسے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ جو مسجدوں میں آ جاتے ہیں لیکن ان کو توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ بے شمار ایسے واقعات آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے کہ جو مسجدوں میں رہنے کے باوجود ان کو نماز کی توفیق نہیں ملتی۔ ایسے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں۔ میں اگر آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں جو میرے ایک بہت ہی قریبی دوست نے مجھے بتایا، وہ کہتا ہے کہ میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو ایک آدمی واش روم سے نکلا نہا دھو کر، ٹاول سر پر مارتا ہوا نکلا ہے، اپنا جسم صاف کرتا ہوا باہر نکلا ہے، لیکن جسم ہی سر ہی صاف کرتا ہوا باہر چلا گیا۔ مسجد میں سے نہا دھو کر واش روم سے ہو کر اس کو توفیق ہی نہیں ملی کہ وہ ایک قدم دوسری سائڈ کو چلا جائے اور وہ نماز ادا کر لے۔ میرے خیال سے اگر میں اس کو اپنے الفاظ میں ادا کروں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ اس دنیا کے سب سے زیادہ خوش نصیب انسان ہیں، لیکن جو انسان مسجدوں سے ہو کر چلے جاتے ہیں، مسجدوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو پاتے، ان سے بڑا بدبخت انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ وہ کیسا انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا کہ وہ میرے سامنے سجدہ کرے۔ انسان کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ آپ مجھے توفیق ہی نہیں دیتے کہ میں آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کو بتائیں، ذرا سوچیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا وہ گناہ رکھیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا جس کی وجہ سے میرے دل میں بہت وسوسات آتے ہیں، جس کی وجہ سے میں غافل ہو جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس وجہ سے میں آپ کے سامنے نہیں آ پاتا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے۔ لیکن وہ بھی بدبخت لوگ ہیں، اسی بات میں سے ایک بات نکل آتی ہے، وہ بھی بدبخت لوگ ہیں کہ جن کو دعا کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ نماز کے وقت آدھی دنیا، بلکہ آدھی کیا 90% دنیا اپنے کاروبار میں مشغول ہوتی ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کر دی، ایک تو چیز ہے نفل کہ اگر وہ ہم ادا کریں یا نہ کریں اس کا ہمارے اوپر گناہ کوئی نہیں، لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی۔ اگر ذرا سوچا جائے 50 نمازیں اگر ہمارے اوپر فرض ہوتی تو ان میں سے کم از کم ہم ایک دن میں 10-15 تو ادا کر ہی لیتے، تو جو 50 ادا کرتا اس کا مقام پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہوتا؟ لیکن فرض تو صرف 5 ہیں، اور ان 5 میں سے بھی ہم صرف 1 یا 2 ادا کر کے ہم احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ آج میں نے 2-3 نمازیں پڑھ لی ہیں، بس بہت بڑا نیکی کا کام کر لیا۔ آپ یقین کریں ایسے حضرات بھی اس دنیا میں موجود ہیں، بارات والے دن اکٹھے ہوتے ہیں، بارات والے دن دولہا
رسمی نماز ادا کرنے کے لیے ظہر کے وقت یا عصر کے وقت جب بالکل نماز کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے، آتے ہیں 2 نفل ادا کر کے چلے جاتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کو آپ کے ایسے 2 نفلوں کی ضرورت ہے کہ جو فرض کو ترک کر کے نفل ادا کر رہا ہے؟ فرض نماز کھڑے ہونے میں 2 منٹ کا وقت ہے. توفیق نہیں اس انسان کو ملی، ان براتیوں کو توفیق ہی نہیں ملی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. مجمع پورا آتا ہے، کیمرہ مین آتا ہے، اس دولہے کی ویڈیو بناتا ہے، 2 نفل اس نے ادا کرنے ہوتے ہیں. اگر چلو ان ساری باتوں کو بھی ایک سائڈ پر رکھ دیا جائے، زندگی میں اگر 4 سجدے اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنے کی توفیق مل ہی گئی تھی تو وہ تو کم از کم خالص نیت سے ہو جاتے. وہ بھی کیمرہ مین ساتھ لے آئے ہو اور ویڈیو بنانا شروع کر دیا، اس نے ڈرون اوپر چلانا شروع کر دیا کہ دولہا صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، ویڈیو بنائیں، اپنے بچوں کو دکھائے گا، یہ 10 سال بعد یہ دیکھے گا. یہ تو آپ نے کیمرے کی نظر نماز کر دی، یہ سجدے تو کیمرے کی نظر ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو ایسے سجدوں کی ضرورت نہیں. اور دوسری طرف اپنی مین بات پر اگر میں آؤں تو اگر 2 نفلوں کی توفیق ملی ہی ملی ہے تو کم از کم اگر نماز میں تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، 2 منٹ کا یا 1 منٹ کا جماعت کھڑی ہونے میں ٹائم رہ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ بھی جو فرض ہے وہ مجھے ادا کرنے کی توفیق دے. تو خدا را اپنے آپ پر رحم کریں. یہ چیزیں ہمارے دین کا حصہ نہیں ہیں جن کو ہم نے اپنے دین کا حصہ بنا لیا ہے. نفل ادا کریں، میں ہرگز نہیں کہہ رہا استغفر اللہ کہ نفل ادا نہیں کرنے چاہیے، نفل ادا کریں، ضرور کریں، لیکن فرض کو چھوڑ کر نفل کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. آپ ایک چیز جو فرض ہے وہ چھوڑ کر نفل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا قبول کر لے گا؟ تو سر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا. بدبخت لوگ ہیں وہ جو مسجدوں کے قریب رہتے ہوئے نمازی نہیں. بدبخت لوگ ہیں وہ کہ جن کو مسجدوں میں رہتے ہوئے توفیق نہیں ملتی کہ وہ نماز ادا کر لیں. اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. نہ جانے انسان سے کون سا ایسا کس وقت گناہ ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق ہی نہیں دیتا. انسان کی کیا مجال کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری کیا اوقات کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہوں. ہم تو اگر ہمارے ٹانگیں بھی ٹوٹ جائیں ہم رینگتے ہوئے مسجدوں میں جائیں، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو. وہ انسان بدبخت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتا. ہماری ٹانگیں کٹ جائیں، ہمارے بازو کٹ جائیں، ہم پھر بھی مسجدوں کی طرف جائیں گے. لیکن وہ لوگ جن کو توفیق اللہ تعالیٰ دے گا، جن کو نہیں توفیق ملنی، وہ ساری زندگی بھی گزار دیں گے، 70-80 سال اپنی زندگی کے بیت جائیں گے، لیکن ان کو توفیق نہیں ملے گی نماز ادا کرنے کی. اور ایسے بدبخت لوگ اس دنیا میں موجود ہیں. خدا را اپنے آنے والی نسلوں پر رحم کریں. میں تو یہی الفاظ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی برباد کر لی ہے تو کم از کم آپ اپنی آنے والی نسلوں کی زندگی برباد نہ کریں. وہ وقت قریب ہے کہ جب قیامت آئے گی اور کوئی رشتہ دار کسی کا نہیں بنے گا. آپ نیکی مانگنے کے لیے جائیں گے، وہ دوڑ جائے گا کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے. کوئی نیکی نہیں دے گا آپ کو. ایک نیکی کی بھی اگر ضرورت ہوگی کوئی نہیں دے گا. اس وقت ہر انسان کو نفسی نفسی. لیکن میں اگر ان الفاظ کو سنبھالنا چاہوں تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اب وقت ہے، اس کو سنبھالیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کریں اس وقت کو. اللہ تعالیٰ ہم سے مانگتا ہی آخر کیا ہے؟ نہ مال، نہ دولت، نہ شہرت، کچھ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف میرے سامنے 5 وقت آؤ اور نماز ادا کر کے چلے جاؤ. تو ایک دن کے کم از کم یہ کوئی آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ بنتے ہیں. تو 24 گھنٹوں میں سے اگر ہم اس اللہ تعالیٰ کے لیے، اس ذات کے لیے جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، اس دنیا کی رونقیں ہمیں عطا کیں،
اس کے لیے ہم 35 یا 40 منٹ بھی نہیں نکال سکتے، تو اپنے اوپر رحم کریں، تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ سب سے بڑی چیز ہی توفیق ہے۔ میں اگر کسی سے اس بارے میں بات کروں تو میں صرف یہی کہتا ہوں کہ یہ توفیق کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔